میری شادی اربپتی انسان کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بہت مغرور انسان تھے۔ دن کے اوقات مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے، مگر رات کے وقت اندھیرا کیے روزانہ وہ میرے قریب آ جاتے۔ ان کی درد بھری شدتیں سہتے سہتے میں سو جایا کرتی، مگر صبح میرے اٹھنے سے بھی پہلے وہ چلے جاتے۔ ایک رات میں پاسوں پیر رکھ لیا۔ جب وہ میرے کپڑوں کو اتارنے لگے تو لائٹ جلا دی، مگر اس شخص کو دیکھ میرے ہوش اڑ گئے، چونکہ وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرا نام صوفیہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے والد سارے سرکاری ٹیچر ہیں، وہیں امی گھریلو عورت۔ ویسے کپڑے وغیرہ بھی وہ محلے کی خواتین کے سل دیتی ہیں۔ ہماری پوری فیملی ایسی سوچ کی مالک ہے کہ بس جو اللہ نے دیا اسی کو خوشی خوشی قبول کر لو۔ کسی کی چیزوں کو دیکھ خود حسد مت کرو، کسی کا اچھا گھر دیکھ اپنی جھونپڑی کو برا بھلا نہ کہو۔ اس وجہ سے نسل در نسل بس گزارا کرنے والی ہی یہ زندگیاں بھی جی رہے ہیں۔ پر میری سوچ سب سے الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پیدا غریب ہوئے، اس میں آپ کا قصور نہیں، پر اگر مرے بھی غریب تو اس میں سارے کا سارا قصور آپ کا ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کی گاڑیاں، بنگلے، عیاشیاں دیکھ میں نے تو بچپن سے ہی ٹھان لیا تھا کہ کسی امیر اربپتی آدمی کے ساتھ ہی شادی کروں گی اور خود بھی رانیوں جیسی زندگی گزاروں گی، مگر میری اس سوچ کا سب مذاق اڑاتے تھے کہ میں بچی ہوں جو ایسی سوچ رکھتی ہوں۔ کسی غریب لڑکی کو بھی کبھی شہزادہ ملا ہے کیا؟ امیر لوگ ہمیشہ اپنے خاندان یا پھر جاننے والوں کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، پر مجھے چاہیے کوئی جتنا بھی سمجھا لے، میری سوچ وہی کی وہی تھی۔ مجھے تو شادی کرنی تھی تو بس امیر انسان کے ساتھ ہی۔ امی نے مجھے بھی کپڑے سلائی کرنے سیکھنے کا کہا، مگر میں نے انکار کر دیا کہ یہ تو غریب خواتین سیکھتی ہیں، میرے تو اپنے ڈیزائنر ہوا کریں گے جو صرف میرے لیے کپڑے ڈیزائن کیا کریں گے۔ مگر میری اونچی سوچ پر کوئی فخر نہیں کرتا بلکہ مذاق اڑاتا۔ بلکہ امی نے تو کہہ دیا کہ امیر ہونے کا مجھے اتنا ہی شوق ہے تو پڑھائی پر توجہ دے کر اونچی نوکری پر لگ جاتی، پر میں نے بھی صاف بتا دیا سرکاری نوکر مجھ سے نہیں بنا جاتا، مجھے تو شہزادی بننا ہے، شہزادی۔ میں سب سے بڑی تھی، اس وجہ سے میرے لیے خاندان، آس پڑوس کے بہت رشتے آیا کرتے تھے، مگر میں سب کو انکار کر دیا کرتی۔ اب موٹر سائیکل والا یا پھر زیادہ سے زیادہ سوزوکی گاڑی والے سے میں شادی ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ اسی وجہ سے مجھ سے چھوٹی بہن کی امی نے شادی کروا دی، اور اب تو میرے بھائی کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ اب بچی تو صرف میں۔ امی نے ایک دن تنگائی کہہ ہی دیا کہ تمہارا شہزادہ کہاں پر رہ گیا؟ اگر تم سے شادی کرنی ہے تو جلدی آ جائے، ورنہ ہم نے تمہاری زبردستی اپنی حیثیت والوں کے ساتھ شادی کر دینی ہے۔ مجھے امی کی بات بہت بری لگی۔ میں نے ہمیشہ کالج میں بھی امیر امیر لڑکیوں کے ساتھ ہی دوستی کی تھی، مگر زیادہ تر بہت نک چڑی ہوا کرتی تھی جن کی بس خدمتیں کرتے رہو اگر ان کے ساتھ چلنا ہے تو، اور مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ تب میں خود رمشا کو کال کر دی۔ کالج چھوٹے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، وہ تو آگے پڑھائی کرنے لندن چلی گئی تھی اور میں گھر بیٹھ گئی تھی، مگر رمشا نے بتایا کہ وہ پاکستان آئی ہوئی ہے، اس کے کزن کی شادی ہے۔ تب میں بھی فوراً سے بول پڑی کہ کیا میں اس کی کزن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں، تو رمشا مان گئی۔ اب ایک آخری راستہ تھا، مجھے اپنے حسن کے جلوے دکھا کر کسی امیر شخص کو خود سے محبت کروانے کا، کسی نہ کسی طریقے اپنی قسمت کو بدلنے کا۔ میں نے اسپیشل مہنگے سے کپڑے خرید کر سلوائے۔ امی نے بہت ڈانٹا، مگر سب سے کہہ دیا تھا میں نے ان کے داماد کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ محلے کے بیوٹی پارلر جا کر اچھا سا میک اپ کیا، بالوں کو کھلا چھوڑے رمشا کے ساتھ اس کی کزن کی شادی پر پہنچ گئی۔ بہت بڑے شادی ہال میں ولیمے کا ریسیپشن رکھا گیا تھا۔ میری تو آنکھیں ہی چمک اٹھی تھی اتنی سج دج کو دیکھ کر۔ امیر امیر لوگ پوری فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ میرا من کر رہا تھا کہ کسی امیر آنٹی کو بھنسا لوں اور اپنی ساس بنا لوں، مگر سچ کہوں تو یہاں پر ایک تو امیر لڑکا ہینڈسم نہیں تھا بلکہ گزارے لائق ہی تھے، میرے محلے والوں کے جیسے، مگر ان میں اور محلے والوں میں اتنا سا فرق تھا کہ مجھے یہ پھر بھی اچھے لگ رہے تھے جو کہ ان کے پاس پیسہ تھا، اور محلے والے زہر لگتے تھے جو کہ وہ غریب تھے۔ میں حسد بھری نگاہوں میں سے سب کو دیکھ رہی تھی، مگر کسی کی بھی مجھ پر نظر نہیں جا رہی تھی۔ مگر اچانک سے رمشا مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ رمشا چلو میں تمہیں اپنے منگیتر سے ملواتی ہوں، ایک بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا جو شاید واقعی میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، جس کے پاس دولت بھی تھی اور حسن بھی، غرور بھی کیا کمال کا جچ رہا تھا۔ میں نے خود ہی نے سلام کر دیا۔ جب ایک نظر مجھے دیکھتے ہوئے وعلیکم السلام، رمشا تم نے بتایا نہیں میری کوئی سالی بھی ہے؟
ان کی بات پر رمشا سے بھی پہلے میں ہنستی ہوئی، نہیں نہیں، میں سالی نہیں، رمشا کی دوست ہوں، تو آپ بھی مجھے اپنی دوست سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے رمشا، تم نے منگنی کب کی اور مجھے بلایا بھی نہیں؟ میں جان بوجھ کے اس حسین انسان کی اٹینشن پانے کی خاطر کچھ بھی بولے جاؤں؟ بس 2 ماہ پہلے ہی کی تھی۔ بائی دا وے، یہ میرے کالج فرینڈ صوفیہ ہیں، اینڈ ہی از مائی فیونسے فیروز۔ ان کا نام بھی ان کی طرح بہت پیارا تھا۔ اوکے، میں روم میں جا رہا ہوں، اس رش وغیرہ سے سر درد کرنے لگا ہے میرا۔ فیروز کی اجازت مانگتے خود کمرے میں چلے گئے تب میں نے رمشا سے پوچھا، یہ حال نہیں کیا گھر ہے؟ تو رمشا نے بتایا کہ شادی حال میں مہمانوں کے لیے اوپر والے پورشن کمرے بنائے گئے ہیں، تو بس وہیں پر فیروز کچھ دیر آرام کرنے گئے ہیں۔ اس کی بات سن میرے دماغ میں بھی ایک پلان آیا، جان پوچھ کر ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا اور پیتے پیتے اسے اپنے کپڑوں پر بھی گرا دیا۔ او شٹ، یہ کیا ہو گیا رمشا؟ میں کیا کروں؟ اتنا مہنگا سوٹ میرا خراب ہو گیا، یہاں پر واش روم ہے، جلدی سے جا کر صاف کر لیتی ہوں اسے پہلے کہ داغ پکا ہو جائے۔ تو رمشا نے بھی مجھے اوپر والے پورشن میں جانے کا کہا۔ میں خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچ گئی، جہاں کمرے ہی کمرے موجود تھے، بالکل کسی ہوٹل کی طرح۔ اب مجھے فیروز والا کمرہ جانا تھا۔ سبھی کمروں کے پاس جا جا کر میں کی ہول سے اندر جھانک رہی تھی، مگر ایک کمرے سے ویٹر کو نکلتے دیکھ مجھے یقین ہو گیا کہ فیروز اسی کمرے میں ہے۔ جان بوجھ کے غلط فہمی کا ڈرامہ کرتی میں سیدھا کمرے میں گھس گئی، مگر فیروز وہاں پر نہیں تھا۔ یہ کیا، کہاں پر گئے وہ؟ میں کمرے میں تلاش کرنے لگی، مگر اچانک سے فیروز بات سے باہر نکلے۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھے۔ اچانک سے انہیں اپنے پیچھے دیکھ میں گھبرا گئی، پہلی مرتبہ کسی کو شرٹ لیس میں دیکھ رہی تھی، تبھی شرم سے نظریں جھک گئی میری۔ آپ یہاں پر ہیں؟ سوری، ایکچولی میرے کپڑوں پر کولڈ ڈرنک گر گئی اور اسے صاف کرنے کے لیے میں واش روم ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھ سے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال جھوٹ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ یہاں پر سبھی کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتے ہیں، تم کسی بھی کمرے میں جا سکتی تھی، وہ بھی کافی تیز لگ رہے تھے۔ ہاں، پر مجھے کون سا پتا تھا، کیا پتا وہاں پر بھی کوئی آرام کر رہا ہو۔ میرے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ صحیح بات ہے، کیا پتا یہاں پر کوئی رومانس بھی کرنے میں مصروف ہو۔ ان کی بات مجھے کھانسی دلوا گئی۔ آپ کتنے ہینڈسم ہیں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ اب ان کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنا میں نے شروع کر دی۔ ہینڈسم میں نے خود کو خود ہی بنایا ہے، تو یقیناً مجھے علم ہوگا ہی، وہ بھی حاضری جواب تھا۔ نہیں، اگر آپ کو علم ہوتا تو پھر آپ بہت مغرور ہونے چاہیے، اتنی خوبصورتی پر تو خود پر مان کرنا حق بنتا ہے آپ کا۔ میرا انداز بھی قاتلانہ تھا، ان سے مجھ پر سے نظریں ہٹا پانی مشکل لگنے لگی تھی۔ آپ نے رمسا سے کیسے منگنی کر لیا؟ وہ تھوڑی عجیب ہے، میرا مطلب کہ ہر وقت خود کی تعریفیں ہی کرتی رہتی ہے، جبکہ در حقیقت اس میں تعریف کرنے جیسے کوئی بات نہیں۔ اب میرا موضوع رمشا بن چکی تھی، میرے ڈیڈ کے دوست کی بیٹی تھی، اس وجہ سے میں نے منگنی کر لی، جبکہ اپنی ہی منگنی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ فیروز کی بات سے طرح تو مجھے بھی معلوم چل چکا تھا کہ وہ رمشا کو پسند نہیں کرتے۔ اوپس، پھر تو مجبوری کی شادی ہو رہی ہے آپ کی۔ خیر، کیا میں آپ کا واش روم یوز کر سکتی ہوں؟ اپنا دوپٹہ اتار بستر پر رکھتی خود اپنے بالوں کو ایک سائڈ پر کیے میں نے اجازت مانگی۔ ہاں ضرور۔ ایک ادا سے چلتے ہوئے میں واش روم چلی گئی اور اپنی ڈریس کو صاف کرنے لگی، مگر جان بوجھ کے شاور چلانے والا بٹن آن کر دیا۔ اب میرے پاس آخری موقع تھا، کسی بھی صورت اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی میں۔ او نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ میں اونچا اونچا شور مچانے لگی جب فیروز بھی بات میں آئے۔ شاور بند کر گیا، مگر تب تک میں مکمل بھیگ چکی تھی، میرے کپڑے بھیگتے ہوئے بدن کے ساتھ چپک چکے تھے، اور ایسے خوبصورتی آخر کون کم بخت مارا دیکھنا پسند نہیں کرتا، مگر میں سہمتی ہوئی اپنے بازوں کو سینے پر باندھتی شرمندگی ظاہر کیے جائیں۔ جب فیروز نے مجھے باتھ روب پہننے کا کہا، تب تک وہ میرے کپڑوں کو سکھانے کے لیے دے دیں گے۔ میں بھی راضی ہو گئی۔ فیروز بات سے باہر چلا گیا اور میں نے اپنے کپڑوں کو اتار کر باتھ روب پہن لیا، جو میرے گھٹنوں تک جتنا تھا، اور سوائے اس ایک چیز کے اور کوئی بھی چیز میرے بدن کو چھپانے کے لیے نہیں تھی۔ تھوڑی شرم تو مجھے بھی ایسے لباس میں آئی جائے، مگر میں کپڑے لیے بات سے باہر نکلی، جہاں فیروز کھڑا میرے ہی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یوں باتھ روم میں دیکھے ان کے مانو ہوش ہی اڑ گئے ہوں، مجھے یوں حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ میں تھی بھی تو اتنی ہی خوبصورت، سفید بدن جیسے برف، اور نرماہٹ اتنی جو کسی کا بھی من اپنی جانب کھینچ لے، لمبے لمبے سیاہ بال جو کمر کو چھو رہے تھے، یوں بھیگ جانے پر تو قیامت ہی ڈھا رہا تھا۔ میرا حسن اب حسین تو اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تھا، میری حسین قسمت مجھے خود بنانی تھی۔
फिरोज़ मेरे करीब आए, खुद टॉवल से मेरे बालों को साफ़ करने लगे। मैं थोड़ा घबरा तो ज़रूर रही थी, चूँकि बिल्कुल मेरे पीछे वो मौजूद थे, मगर खुद को सँभाले खड़ी रही। यहाँ पर आराम करने की खातिर आया था, मगर अब शदीद दिल कर रहा है थकने को। इनकी बात मुझे समझ नहीं आई, तभी इनसे मतलब पूछ लिया। जब कुछ नहीं कहते, वो मेरी गर्दन पर से बालों को हटाते हुए चूमते मुझे पेट से दबोच लिया। मैं शदीद डर गई, शायद वो मेरे करीब बगैर किसी रिश्ते के ही आने का इरादा रखते थे, मगर मैं कोई इस्तेमाल किए फेंक देने वाली चीज़ नहीं थी। फिरोज़, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ें मुझे। मैंने खुद से दूर करने की कोशिश की जो, मगर वो कहाँ मान रहे थे, बल्कि मेरा रुख पलटते सीधा मेरे लबों पर काबिज़ हो गए। इस कदर शिद्दत भरा अंदाज था इनका, जो मुझे कमर से पकड़े वो उठाकर बिस्तर पे गिराए, अपना झुकाव मुझ पर कर गए। अपने हाथ वो मेरी टांगों पर फेरते हुए रानों पर से बाथरब को ऊपर उठाने लगे। इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। शायद मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, जो न जाने फिरोज़ ने मुझे किस किस्म की लड़की समझ लिया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद के लिए ऊंचा ऊंचा पुकारने लगी, मगर शोर की आवाज़ सुन बहुत से लोग आगे वो दरवाज़ा खटखटाने लगे। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या किया तुमने? फिरोज़ मुझ पर गुस्सा होने लगे, मगर अब भी मैं मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरी सोच गलत थी। मेरे हुस्न के जाल में फंस कर फिरोज़ मुझसे शादी तो कभी नहीं करेंगे, बल्कि किसी राखेल के जैसे मुझे इस्तेमाल करते रहेंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बचाओ मुझे, जानबूझ के फिर से मैं ऊँचा ऊँचा बोली, जब फिरोज़ गुस्से से जाकर दरवाज़ा खोल गया। चूँकि अब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी थी, मैंने भी मुकम्मल नाटक शुरू कर दिया कि फिरोज़ ने मेरी इज़्ज़त को लूट लिया है। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। वापस घर जाकर क्या बताऊँगी? मेरे तो घर वाले हकीकत सुनकर ही मर जाएँगे। मुझे अब जीने का कोई हक़ नहीं, मैं ही मर जाती हूँ। मेरे फुल ड्रामे को सभी लोग सुनते फिरोज़ को अच्छी खासी बातें सुनाने लगे कि वो इतना भूखा हो चुका है, जो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती तक करने लगा। तब आखिर में एक बुजुर्ग शख्स कमरे में आया और फिरोज़ के मुंह पर थप्पड़ मारते, नाक कटा दी तुमने मेरी। अब जिसकी इज्जत को लूटा है, इसी से शादी करो, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। आखिर जो मैं चाहती थी वही हो गया। फिरोज़ के वालिद ने इसे बस मुझसे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। शदीद गुस्से से फिरोज़ मुझे घूरे जाए, जैसे अभी मेरी जान ले लेंगे, पर मैं भी जानती थी, इतना तो भरोसा था खुद पर कि एक मर्तबा शादी हो जाए, फिर बाद में फिरोज़ का गुस्सा भी ख़त्म कर दूंगी। जहाँ अमीर मर्द की तलाश में यहाँ पर आए थे, वहीं अरबपति इतने हैंडसम लड़के के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे तो अब अपने घर वालों तक को इतला देनी याद नहीं रही थी। वैसे भी अब गरीब खानदान को कौन याद रखे, मुझे तो मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल चुका था। निकाह के गुस्से से फिरोज़ अकेला कहीं चला गया, वहीं फिरोज़ के वालिद मुझे अपने साथ अपने महल जैसे घर में ले आए। बिल्कुल मेरे ख्वाबों के जैसा बंगला मुझे फिरोज़ के कमरे में भेज दिया। इतना बड़ा शीशे का घर, वही कमरा भी मेरे पूरे घर जितना था। मैं तो नरम नरम जहाज़ी सा इस बेड पर उछलती हुई अपनी खुशी ज़ाहिर किए जाऊं, मगर शायद मेरे इस लालच ने मुझ पर भारी पड़ना था। जिस शख्स के साथ मैंने झूठ बोल कर शादी कर ली, मैं इसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानती थी। रात के पहर में सुकून से सोई हुई थी, जो फिरोज़ कमरे में दाखिल हुआ, बहुत सुकून से सो रही थी। तुम जैसी गरीब लड़कियों को जानता हूँ मैं, मरती हैं किसी अमीर शोहर के लिए, ताकि खुद अपनी गरीबों वाली ज़िंदगी से निकल कर रिहायशी कर सके। मुझसे शादी करने की खातिर इतना झूठ बोला, नाटक किया, मुझे जलील करवाया, ज़बरदस्ती की है मैंने तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ छूने से ज़बरदस्ती हो जाती है? कि सिर्फ हाथ लगाने से इज्जत लुट जाती है? आते के साथ इसने मुझे बालों से दबोच लिया। मुझे माफ़ कर दे। तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं माफ़ी मांगती, इसे समझाने की कोशिश की जाऊँ, मगर पूरे तरीके से वो मुझे थप्पड़ मारता। अब तुझे बताता हूँ ज़बरदस्ती कैसे की जाती है। अपनी पैंट का बटन खोल वो मेरे तन से कपड़ों को खींचते जुदा करने लगा। शायद मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाने वाला है। मुझे मेरी की गई हरकत की सज़ा भी तो मिलनी ही थी। मुकम्मल मेरे वजूद से लिबास को छीनता वो बेरहम शख्स बेदर्दी से मेरी टांगों को फैलाता हुआ खुद को गहराइयों की आखिरी हद तक पहुंचा गया। दर्द से मेरी जान जा रही थी। मेरे चिल्लाने लगी, रोने लगी, पर अब मुझे कोई बचाने की खातिर नहीं आने वाला था। चूँकि फ़िरोज़ तो अब अपनी बीवी से ही हक वसूल कर रहा था, फिर इस मामले में कौन पड़ता? जब तक इसकी आग ठंडी नहीं होगी, तब तक वो अपना गुस्सा मुझे दर्द भरी शिद्दतें लौटाई देता रहा। मैं कुछ देर तक इसे रुकने का कहती रही, मगर अब तो शायद इस दर्द को सहने की आदत डाल ली थी मैंने। दिल में बस एक ही बात मुझे हौसला दे रही थी कि बस ये आखिरी मर्तबा, फिर तो फिरोज़ मुझे अपना लेंगे, फिर तो सब सही हो जाएगा और मैं इस घर की महारानी बन जाऊंगी। अपना गुस्सा कम करता वो मुझे वहीं पर छोड़ खुद चला गया। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी मैं, मगर अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी।
ہے والی امید مجھے ہمت دیتی رہی۔ صبح اٹھ کر فریش ہوئی، نئے کپڑے پہنے، فیروز کی جانب سے ملنے والے نشانات کو میک اپ کیے چھپا لیا اور خود کمرے سے باہر نکلی۔ فیروز اکیلے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، میں بھی ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھتی۔ آپ مجھے بھی جگا دیتے۔ ایکچولی میں روزانہ جلدی ہی اٹھ جاتی ہوں، پر کل رات بہت تھک گئی تھی اور دیر سے سوئی، اس وجہ سے لیٹ جاگی۔ میں جان بوجھ کے میں ایسی باتیں کر رہی تھی مگر فیروز غصے سے اٹھتے گھر سے چلے گئے۔ مگر میں خوش تھی، مجھے تو جو چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ خیر ناشتہ کرنے کے بعد ابھی بھی آرام کر رہی تھی جب میرے والدین کسی طوفان کی مانند گھر میں آئے اور مجھے باتیں سنانی شروع کر دی کہ کیا میں اتنی ہی باغی ہو چکی ہوں جو کسی سے شادی بھی کر لی اور خاندان کو شامل کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان کی باتیں سنتی میں بیزار ہوئے، بس کرے کیا غریبوں کی طرح شور مچایا ہوا ہے، نہ جانے غریب لوگوں کے گلے میں اسپیکر کیوں لگا ہوتا ہے۔ کان درد کرنے لگے میرے۔ پلیز میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، کہاں تھا نا آپ سے، غریب تو میں نہیں مروں گی، نہ ہی غریبوں والی زندگی گزاروں گی۔ تو اب دیکھیں کتنے ارب پتی گھر میں شادی ہوئی ہے میری، ایک رات میں ہی ارب پتی ہوگی میں۔ پلیز اب دوبارہ یہاں پر آ کر میری بےزتی مت کروائیے گا، جائیے یہاں سے۔ میری باتیں سنانے پر روتے ہوئے وہ چلے گئے، پر میرے سر پر تو غرور سوار تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کی۔ سارا دن عیاشی کی، یہاں تک کہ خود جا کر اپنے لیے مہنگے مہنگے کپڑے خریدے۔ رات کو فیروز کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر لاہ رنگ کی نائٹی کو پہنا، ماحول بہت ہی خوبصورت بنائے جانتی تھی میں۔ مجھے ایسی حالت میں دیکھو خود کو روک نہیں پائیں گی، مگر رات کے وقت فیروز واپس گھر تو ضرور لوٹا، مگر ساتھ کسی اور آدمی کو لیے، شاید اس کا دوست یا پارٹنر ہوگا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی اور اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر انتظار رات کے 1 بجے تک پہنچ گیا۔ آخرکار میں سو ہی گئی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے اپنے بدن پر کسی کے ہونٹوں کا چھونا محسوس ہوا۔ جو نائٹی میں نے پہنی ہوئی تھی آہستہ آہستہ سے کوئی اتار رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مگر پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، پر مسلسل کوئی وجود میرے سینے کے ابھاروں کو دباتا ہوا کاٹ رہا تھا۔ میں نے خود پر جھکے اس وجود کو ہاتھ لگایا، اس کے بالوں کو چھوتے میں سمجھ گئی کہ یہ فیروز ہے جو پہلے ناراضگی دکھاتا رہا، مگر اب خود کو روک بھی نہ سکا میرے قریب آنے سے۔ کل جتنا اس نے مجھے درد دیا تھا، آج اتنا ہی سکون بھی پہنچا رہا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ میری ٹانگوں کے درمیان گہرائیوں تک اتارتا، ہر انداز سے مجھے سکون فراہم کر رہا تھا۔ میں بھی سسکیاں بھرتی پر بھور اس کا ساتھ دے رہی تھی جب اچانک سے سبھی حدود کو اس نے پار کر دیا۔ اس کی جانب سے ملنے والی ہر شدت پر میں سسکیاں بھرے جاؤں۔ آج کی رات مجھے خود بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی شدت اتنی تیز تھی جو سہتے سہتے میں سو گئی، مگر وہ آج مجھ سے دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں بغیر کپڑوں کے بستر پر ٹیڑھی میڑھی سی لیٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر خود پر کمفرٹر لیا، مگر فیروز کو اپنے قریب نہ پائے چونک گئی۔ پھر سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ فیروز اکیلا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس چائے، کتنے برے شوہر ہیں آپ، میرے ساتھ ناشتہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ جہاں میں لاڈ سے بول رہی تھی وہیں وہ غصے سے اٹھنے لگے، مگر میں نے ان کا ہاتھ پکڑے روک لیا۔ پلیز کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں۔ میرے پاس سے ریکویسٹ کرنے پر بھی وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ان کا برا رویہ دیکھ میں چونک گئی۔ کل رات اتنا پیار جتایا، مجھ سے دور ہونے کا ارادہ تک نہیں ہو رہا تھا، مگر صبح ہوتی اتنا برا رویہ، میں حیران تھی۔ مگر مجھے زیادہ فرق نہیں پڑا، بلکہ ویسے ہی گھومتی رہی، انجوائے کرتی رہی۔ اب اتنی دولت تھی، جہاں چاہے میں اڑا سکتی تھی، جسے چاہے خرید سکتی تھی۔ میں سارا دن اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے مزہ نہیں آیا۔ عجیب سی بے چینی تھی مجھے، ورنہ جب غریب تھی تب سکون ہوتا تھا، میں ہنستی تھی، مذاق کرتی تھی۔ اب میرے پاس تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ دیر یہ بات محسوس ہوتی رہی، مگر پھر اگنور کر دیا۔ رات کے پہر میں ڈنر پر فیروز کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیر رات تک واپس گھر لوٹا، مگر کسی نئے آدمی کے ساتھ۔ وہ کل والا نہیں تھا، بلکہ کوئی اور تھا۔ آخر یہاں پر اس نے تماشا کیا لگا رکھا ہے؟ ہر رات نئے نئے دوستوں کو اٹھا لاتا ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور ڈنر کرنے کا کہا، مگر برے طریقے سے وہ مجھے ڈانٹ لگا گیا۔ اس کا دوست گندی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا، یار کیا ہو گیا، بھابھی ڈنر کروانا چاہتی ہے تو کر لیتے ہیں، یہ میری بیوی نہیں راخیل ہے، بس جسے اپنا نام دیا ہے میں نے مجبوراً۔ مجھے بہت نفرت آئی فیروز کی سوچ جان کر، تبھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امیر ہونے کا لالچ اتنا خود پر حاوی کر لیا تھا میں نے، جو اچھے یا برے راستے کو بھول گئی اور ایسے انسان سے شادی کر لی جس کی نظر میں بس میں ایک راکھیل ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ اب نوٹوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتے، شاید میری سوچ غلط تھی۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، ہم ہر ایک چیز ان پیسوں سے نہیں خرید سکتے جن میں خوشیوں اور سکون کا شمار ہے۔
रोते रोते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही ना चला, मगर एक मर्तबा फिर से यूँ मेरे बदन को चूमना मेरी नींद खोल गया। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने खुद पर झुके इस शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश की, जब आपको मैं पसंद नहीं हूँ फिर क्यों हर रात मेरे करीब आते हैं? दूर रहे मुझसे। मैंने इसे पीछे करने की कोशिश की, मगर पूरे तरीके से वो मेरी दोनों कलाइयों को दबोचता तकिए के साथ लगाए ज़बरदस्ती मुझे हासिल करने लगा। चिल्लाते हुए मैं शोर मचाए जाऊँ, मगर इस ज़ालिम शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ज़रूरत वैसे ही पूरी किए जा रहा था, यानी कि फिर से ज़बरदस्ती मेरे बदन को नोच रहा था। अपनी ज़रूरत को पूरा किए मुझे वैसे ही हालत में छोड़ वो चला गया। मगर अजीब बात मुझे ये लगी, आज इसके लम्स में तब्दीली थी। इसके बदन से आ रही खुशबू अलग थी। मैं जानती हूँ फ़िरोज़ को, मगर जो शख्स आज मेरे करीब आया था वो मुझे अलग लगा। सुबह फिर से फ़िरोज़ का उखड़ा रवैया मुझे मज़ीद तजस्सुस में ढा रहा था। आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि रात को हकीकत जानकर ही रहूँगी। मैंने रात को सोने का नाटक किया। जब फिर से वो वजूद मेरे करीब आया, मुझे दर्द भरी शिद्दतें दी, अपनी गर्मी निकालता रहा। मगर मैंने भी ठान ली थी, आज थक कर नहीं सोऊंगी। अपनी गर्मी ख़त्म करता वो चला गया और मैं भी बाथरोब पहने इसके पीछे ही कमरे से बाहर निकली। मगर जो मंजर मैंने देखा, जो शदीद सदमे में मुझे डाल गया। फिरोज़ अकेला बाहर सोफे पर बैठा था। फिर अगर ये यहाँ पर है तो अंदर कौन था? मेरे साथ पैसे की गद्दी निकाले अपनी पैंट का बटन लगाते हुए इस अनजान शख्स ने फ़िरोज़ को मुझे हर रात बेच चला गया, यानी कि फ़िरोज़ मुझे हर रात बेचता है। यहाँ यही है इसका काम, यही कर कर के ये इतना अमीर हुआ है। मैं शदीद गुस्से से नीचे आई और ज़ोरदार थप्पड़ फ़िरोज़ के चेहरे पर मारते हुए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जब बदले में वो भी मुझे थप्पड़ मारता। तुम्हें शौक़ था मेरी बीवी बनने का, तो अब जो भी मैं कर रहा हूँ सहो, यही काम करता हूँ मैं, लड़कियों को बेचने का। और मेरे कस्टमर्स को तुम बहुत पसंद आ रही हो। देखो चंद घंटों के 10 लाख रुपए दे रही हैं, तो फिर मैं क्यों मना करूँ? वैसे भी ज़बरदस्ती मेरे सर पर तुम खुद मुसल्लत हुई हो। मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद किए नहीं लाया था, जो परवाह करो तुम्हारी। मैं शदीद शौक थी, हम किसी की दौलत देखकर रश्क तो ज़रूर कर लेते, मगर इतना जानने की कोशिश नहीं करते कि कौन कौन से गुनाह किए वो अमीर हुए हैं। फ़िरोज़ को देखते ही बस इसे हासिल करने की खातिर आखिरी हद तक पहुँच गई। दौलत दौलत पूरी ज़िंदगी करती रही है। अब इन आसाइशों के बदले हर रात मुझे अपनी इज़्ज़त को बेचना पड़ रहा था। मैं यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया, मगर फ़िरोज़ ने भी वीडियो दिखाई, धमकी दे दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया या यहाँ से जाने की कोशिश की तो मुझे बदनाम कर देगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। वैसे भी अब जाना कहाँ पर है? अपने वालिदैन को दुखी किए भेजा था, अब इनके पास वापस लौट कर नहीं जा सकती हूँ मैं। इज्जत से जहाँ वालिदैन शादी करवा रहे थे, अगर कर लेती तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारती। अगर किस्मत में दौलत होती तो इसने भी अमीर हो जाना था। किसी भी चीज़ को इतना खुद पर हावी नहीं करना चाहिए जो आपको गलत और सही में फ़र्क ही भुला दे। मेरी अब यही ज़िंदगी थी, जो किसी मौत से बदतर तो हरगिज़ नहीं थी। जिस दौलत को पाने का जुनून इतना सवार था, अब इस लफ्ज़ से ही शदीद नफ़रत हो चुकी थी। मुझे कितने लोगों के दिल दुखाया, बदले में हासिल भी किया हुआ मुझे। जिसे पाने की खातिर झूठ बोले वो क्या निकला? कैसे लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही वीडियो को लाइक भी लाजमी करें।